اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ کے بڑھیں, بات سمجھ. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, اور بے شمار درود و رحمت نازل ہو تمام انبیاء کرام پر, بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب احمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, جس کے بارے میں آج ہمارا جو درس ہوگا. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر بھیج کر بہت بڑا احسان کیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت کو قرآن شریف میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ بے شمار چیزیں ہمیں دیا, بے شمار نعمت, لیکن اللہ تعالیٰ کسی میں نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمارے اندر, تو فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا. بات کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ اس لیے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے, جب نہیں آئے تھے, تو لوگ اپنے رب کو بھول کر, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول کر, اپنے خالق و مالک کو بھول کر کسی غیر کی عبادت کرتے تھے. پتھر کو دیکھ لیا, پہاڑ کو دیکھ لیا, جھاڑ کو دیکھ لیا, اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ گیا تھا, تو میں نے تمہارے اندر ایک نبی بھیجا, اور وہ نبی جو تم لوگوں کو جہنم کی طرف سے لا کر جنت کی طرف لایا, تو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. تو بہرحال ہمارا جو سبق ہے, جو درس ہے, وہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت کس کو بولتے ہیں؟ آئیے سب سے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں. غور سے سنیے میرے بھائیو, یہ سیرت بولو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہے, اتنی مصیبتیں پیسے کس لیے؟ ہم لوگوں کے واسطے, تاکہ جو اللہ کے بندے ہیں, جو معصوم لوگ ہیں, یہ جہنم میں نہ چل جائے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اور مصیبتیں, اسی کے بارے میں ہم آج جانیں گے. تو سیرت کی تعریف مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سیرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسانوں کو انسانیت کی جو بندگی میں لگا ہوا تھا, ان انسانیتوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف لایا. اور دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صحیح عقیدہ, یعنی صحیح بات بتایا کہ عبادت کس کی عبادت کی جائے, رب کس کو بولا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس لیے پیدا کیا, وہ چیز بتانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بتائیں, جو کام کے لوگوں کے لیے, اس کو سیرت کہتے ہیں. اب آئیے, سیرت نبی کا مقام کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے سیرت نبی کا مطالعہ بہت ضروری ہے, بہت لازمی ہے. مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. آج دیکھیں دنیا بھر میں جتنی بھی قومیں ہیں, اپنے نبی کے بارے میں صحیح ڈیٹیلز کسی کو نہیں معلوم ہے. آپ کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی انبیاء کرام آئے, ان لوگ اپنے نبی کو مانتے ہیں, لیکن اپنے نبی کے بارے میں صحیح جو ان کے ڈیٹیلز ہیں انہیں معلوم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میری عبادت کرو, میری امی کی عبادت کرو, کہیں بھی نہیں فرمایا. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو غلط یوز کر رہے ہیں. تو بہرحال غلط یوز کرنے کا مقصد کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے وہ اپنے نبی کے بارے میں صحیح ڈیٹیلز نہیں مانتا, صحیح تعلیم نہیں مانتا, جس کی وجہ سے آج وہ غلط یوز کر رہے ہیں. اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا نہیں بولتے ہیں. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کا مقام دے رہے ہیں. کس لیے؟ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اخلاص میں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, کہ اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ انسانوں کی ضرورت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا وقال ربکم ادعونی, مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈیٹیلز جاننا تمام مسلمانوں کے اوپر بے حد ضروری ہے. جیسے کہ انسان جانتے ہیں کہ
میرے جسم کے صحت کے لیے کیا نقصان ہو سکتا ہے، کیا چیز فائدہ دے سکتا ہے، وہ چیز جانتے ہیں. اسی طرح انسانوں کو اپنے نبی کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے. آج یہودیاں جو ہے دشمنان اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ یوز کر رہے ہیں، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں، ارے اچھے بات بول رہے ہیں. عاشقان رسول، نعوذ باللہ، وہ اپنی ماں کو اپنی بہن کو نہیں بول سکتا کہ میں تم سے عاشق کرتا ہوں، میں عشق کرتا ہوں. اور نعوذ باللہ ایسی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ایک انسان ہے، بشر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ آپ بالکل ایک انسان ہیں. ہاں، عام آدمیوں میں اور آپ کے اندر میں یہ فرق ہے کہ آپ کے پاس وہی آتی ہے اور ان لوگوں کے پاس وہی نہیں آتی. بس ایک فرق. ان یہودیہ کیا بولے کہ نہیں اللہ کے رسول نور ہے. اب نور بولنے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں نعوذ باللہ کہ غیر مرد کے پاس گئے جب بچے پیدا ہوئے. اس طرح کی بات آپ بول رہے تھے یہودیہ. ہم مسلمان کو سمجھ نہیں، وہ ساری چیزیں لے کے جا رہے، بولتے اللہ کے رسول نور ہے، بشر ہیچ نہیں ہے. تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ڈیٹیلز حقیقت وہ جاننا بہت ضروری ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی کا مقام کیا ہے. مسلمانوں کے لیے سیرت نبی کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے اور ان کے لیے بہت ایک اچھی کی بات ہے، تاکہ کوئی اپنے نبی کے بارے میں کوئی خلاف بات بولے، کوئی بیکار بات بولے تو ان کو جواب دے سکے. اور انسانیت کی روح اور فلاح یعنی انسانوں کی کامیابی کا جو دار مدار ہے وہ سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے ہے. لہذا جو شخص دین و دنیا کی کامیابی چاہتا ہو اس پر واجب ہے کہ سیرت نبی کو اپنے لیے مشغلہ بنا لے، یعنی اپنا ایک معیت ایک چیز بنا لے. اگر انسان اس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی پانا چاہتا ہے، کامیابی کو لینا چاہتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اوپر لازمی کرنا ضروری. میرے بھائیو اگر بات سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ سوال کیوں؟ یہ سبق کیا ہے؟ سبق آپ لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں، جیسے چھوٹے بچوں کو بتاتے ہیں الف با تا، اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو بولتے ہیں کون سا بھی کیا ہے اس کو بالکل آپ پوچھ سکتے ہیں. شرمانا نہیں، علم کے بارے میں کبھی بھی نہیں شرمانا چاہیے. عالم علم جو حاصل کرتے ہیں اور علم والے نہیں ہوتے ہیں اس کے بارے میں شیطان کیا زبردست ایک حربہ لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ علم والے اور جاہل جو علم والے نہیں ہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو بہرحال آپ علم حاصل کریں، شرمانا نہیں، اگر بلا جھجک روک ٹوک پوچھ سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ میرے جو لینگویج ہے وہ ادھر کی ہے، نارتھ کا ہے، تو ادھر کی لینگویج جو اردو ہے یہ نہیں آتا ہے. آپ اگر کسی میں ڈاؤٹ ہو تو آپ اپنا نام اور جو سمجھ میں نہیں آپ وہ سوال لکھ کے آپ دے سکتے ہیں. میں کنٹینیو مسجد میں رہتا ہوں، کالنی میں رہتا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں. اس سے میرا جو لینگویج ادھر کا ہے، بات واضح کرنا ضروری ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 31. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے کامیابی چاہتا ہے اس دنیا اور آخرت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر، ان کے اخلاق کو اپنانا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو گواہی دے رہے ہیں، اے پیغمبر یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، لوگوں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرتے ہو تو کیا فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم میری اطاعت کر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر. اطاعت مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے اس کو کرنا اور جسے منع کرے اس سے رک جانا، کرنا ہی نہیں. اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بولے اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو آپ اللہ سے محبت نہیں کر رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت نہیں کر رہے. اس لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ ہوگا نا. تو فائدہ بتا رہے اللہ تعالیٰ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ اکبر. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ان کی باتوں کو مان رہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، اپنا دوست بنا لے گا. اور کوئی دوست
اگر کسی کا جگری یعنی خاص دوست ہوتا ہے تو پھر ان کو ہمیشہ اچھا دیکھنا پسند کرتا ہے. کسی بادشاہ سے دوستی ہو جاتی ہے تو بادشاہ اس آدمی کو تکلیف مصیبت نہیں آتی, مطلب پریشانی دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو پریشانی آتی ہے نا, ان کو پیسے کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو بادشاہ دیکھ کے اپنے دوستوں کو صحیح کرتا ہے. اگر اللہ سے دوستی ہو گیا, اگر اللہ کسی کو دوست بنا لیا تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر کبھی رسوا کرے گا, کبھی ذلیل کرے گا, کبھی نہیں, ہمیشہ اپنے دوست کو اچھا رکھے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ہم انسان ہیں اور دنیا کی سب سے خراب جو مشین ہے نا وہ انسانی شان. انسانوں سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں, پھر ان کو معلوم نہیں ہوتا, وہ کیا بولتے ہیں اچھے کام ہوتے ہیں, لیکن بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ تم لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوست بنا لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ, یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, آیت نمبر 31. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرنا, پورا کرنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, حدیث کے راوی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب الایمان حدیث نمبر 40. فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط لگایا, کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا, چاہے اپنے آپ کو مومن کہے, چاہے مسلمان بولے, کچھ بھی بول لے, لیکن وہ نہیں ہو سکتا. حتیٰ لگایا, مسلمان تو نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں مومن ہو سکتے سوال. تو فرما رہے ہیں کب تک, جب تک کہ وہ سارے کے سارے لوگ میرے اوپر اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کی اولاد جو اپنے بچے سے پیار کرتا ہے, بہت محبت, ارے میرا بیٹا, میرا لاڈلا بیٹا, میرا چاند کا ٹکڑا, ایسے بولتے ہیں نا, تو ان بیٹوں سے زیادہ محبت مجھے نہ کرے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کوئی بھی شخص. اب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مرد ہو یا عورت, تمام لوگ جب تک کہ مجھ سے محبت ویسا نہ کرے جیسا کہ اپنے بچے سے زیادہ محبت نہ کرے, اپنے بچے کی طرح نہیں, اپنے بچے سے بھی زیادہ محبت کرے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی, اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, تمام اہل و عیال سے زیادہ اگر مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا. سمجھا نا بھائی, کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اولاد اور اپنے اہل و عیال, اپنے دوستوں احباب جتنے ہیں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم میں سے بھی کوئی مومن نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا تمام مسلمانوں کے اوپر کیا ہے, ضروری ہے. ضروری ہے بھائی, آواز جواب دیجیے, ضروری ہے نا, بہت ضروری ہے. اس لیے کہ لوگ اپنے انبیاء کرام کے بارے میں نہیں جانتے سے, رام دیو کو بولتے ہیں, کرشنا دیو کو بولتے ہیں, حالانکہ ان کو غلط چیز کر رہے ہیں. جب آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے, ان کی طرف تو میں جانا نہیں چاہتا ہوں, ان کی کتاب دیکھیں گے تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال اپنے انبیاء کرام کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ جو سیرت کا جو سبجیکٹ ہے نا, سمجھانے اور پڑھانے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے, بہت بڑی داستان, لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ سرسری طور پر یعنی مختصر جاننا ضروری ہے. ہم تو نہیں پڑھ سکتے, اتنا نہیں جان سکتے نا. سیرت بولو تو بہت لمبی چوڑے کہانی ہے, بہت بڑا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. بہرحال اسلام سے قبل یعنی اسلام نہیں جب آیا تھا اس سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی, وہ یہ ہے کہ تحمیل اسلامی شہروں میں نامی گرامی شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ, اسلامی شہر کتنے ہیں, جیسے ملیشیا ہے, کویت ہے, یہ اسلامی شہر ہے, پاکستان ہے, یہ اسلامی شہر ہے. اسلامی شہروں میں جو سب سے زیادہ فیمس جو تھے اسلام آنے سے پہلے وہ دو ہی, ایک مکہ اور ایک مدینہ منورہ, دو فیمس تھے. اور یہ دونوں جزیرۃ العرب میں واقع ہے, یعنی بولو تو عرب کے حصے میں یہ واقع ہے, عرب میں یہ دونوں جزیرۃ العرب بولو تو مکے کے اندر, عرب کے اندر. اس میں جس میں کوئی آبادی نہ تھی, یعنی اسلام جب نہیں آیا تھا یہ مکہ مدینہ بالکل ایک دم
منظر جگہ تھا جس میں ایک بھی آدمی نہیں, ایک بھی آبادی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑ آئیں. اکدم منظر پہاڑی علاقہ جہاں ایک آدمی ہے, جہاں اور کچھ بھی نہیں, ویسی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر آئے. میرا انبیاء کرام ہوتے تھے, ہم جیسے انسان نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اپنے مسلمان نماز پڑھو, لوگ کیا کریں ٹیم کے آگے بیٹھ جائیں, دوستوں کے سامنے پھرتے چل جاتے ہیں. اذان اور کرا حیا الصلاۃ اور نماز کی طرف دوست کرا آؤ فکر کی طرف. تو انبیاء کرام ہوتے تھے, اللہ کا حکم پاتے ہی فوراً ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس وادی میں چھوڑ دیے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 37 میں, اے ہمارے رب میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس لا بسایا. اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے اہل و عیال کو, یعنی میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس آب و گیا یعنی منظر جگہ میں تیرے حوالے کر کے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تیرے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں. اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا بات کرا اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ یہ دونوں اللہ کے لیے نماز ادا کریں, لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے پینے کا پھل دے, شاید کہ شکر گزار بن جائے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو مکہ میں چھوڑے کس لیے, تاکہ میرا بچہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا تاکہ یہ لوگ نماز قائم کریں. لوگ آج اپنے بچوں کو بہت دور بہت ساری جگہوں میں چھوڑیں, لیکن کبھی یہ نہیں چھوڑتے کہ میرا بچہ مسجد میں چھوڑ کے آؤں تاکہ میرا بچہ ایماندار بنے, تقویٰ والے بنے, اللہ سے ڈرنے والا بنے. بہت کم 100 میں 99% ویسے 1-2% ہوں گے ماشاء اللہ. اگر اللہ کسی کو ہدایت دیا ہوگا تو سارے لوگ ان انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تاکہ یہ میرا بچہ اللہ کے لیے نماز پڑھے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے. چنانچہ وہ تو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کا, اسماعیل علیہ السلام کا پانی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے آج الحمدللہ مکہ کے ارد گرد اتنی برکتیں رکھی اللہ تعالیٰ کہ اس منظر جگہ میں آج سب سے خوبصورت اور بیوٹیفل جگہ بھی بولا جاتا مکہ. دنیا کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں, ایسی جگہ بنا دیا, جبکہ وہاں ایک چرند پرندے بھی نہیں تھا مکہ ایسا جگہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور وہ مکہ آج الحمدللہ کروڑوں کی آبادی میں مکہ ہے. اسلام سے قبل عرب کے متعدد قبائل تھے اور ہر قبیلہ چند خاندانوں پر مشتمل تھا. یعنی عرب جو تھا پہلے چند قبیلے, چند آدمی تھے, اس میں ایک قبیلہ ہو گیا, اس میں ایک قبیلہ ہو گیا. ان وہ لوگ بہت ہوشیار ہوتے تھے, اپنے قبیلے کو اپنے خاندان والے کو خود حفاظت کرتے تھے. اگر کسی سے لڑائی ہوتی پورے مل جل کے, آج مسلمانوں بولو تو 72 فرقوں میں بڑھ گئے, 73 فرقوں میں بڑھ جا رہے ہیں. ارے ان کو مارا نا, ارے اس والے کو مارا نا, کون جاتا چل نہیں جاتا نا, بدعتی کو مارا, ایسے بڑھ جاتا. لیکن یہ قبیلے عرب زمانے جاہلیت ابھی اسلام نہیں آیا, ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ اپنے قبیلے والے کو اگر کسی ایک آدمی کو مارا تو سارے لوگ مل کے, سارے قبیلے والے مل کے اس سے لڑتا تھا اور اپنے قبیلے کو بچاتا تھا. تو عرب جو ہے 2 قسم میں, سب سے پہلے کیا ہے حضر اور بدو. حضر ان باشندگانوں کو کہا جاتا تھا جو شہر میں رہتے تھے, شہر میں جو رہتے تھے اس کو حضر بولا جاتا ہے, حضر بولا جاتا ہے. ان کو جو شہر میں رہتے ہیں ان کا کام کیا تھا, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, شہر والے تجارت کرتے تھے, کھیتی باڑی اور صنعت و حرفت. صنعت بولو تو کام کاج کو بولتے صنعت, اور تجارت بولو تو کوئی سامان لے کے جا کے ادھر ادھر بیچنا اچنا, اس کو تجارت بولتے ہیں. تو ان لوگوں کا یہ کام تھا. اور کھیتی باڑی تو معلوم ہے, کھیتی کرتے تھے, دھان گیہوں یہ سب کھیتی بولتے تھے, یہ کھیتی کرتے تھے. اور دوسرا جو تھا بدو, ان باشندگانوں کو کہا جاتا تھا جو صحراؤں اور چچر میدانوں میں اپنی زندگی بسر کرتے تھے. ان کا مشغلہ اونٹ اور بکریاں چرانا تھا. ایک کیا ہے
جو سٹی میں رہتے تھے، ان کا کام کیا ہے؟ تجارت، کھیتی باڑی اور صنعت. اور دوسرا کیا ہے؟ بدو. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ پہاڑوں میں، میدانوں میں رہتے تھے. اور ان کا کام کیا ہے؟ اونٹوں اور بکریوں کو چرانا. ظاہر بات پہاڑ میں بولو تو کیا کام کر سکتے تھے؟ تو ان لوگوں کا کام اونٹ بھیڑ بکریاں چراتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابھی نہیں آئے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں لاتے، اس سے پہلے کی یہ بات عرب کا. تو اسلام سے قبل عرب بہت سارے اخلاقی صفات سے مستثن تھے. یعنی بہت عرب قبائل ابھی اسلام نہیں آنے سے پہلے بھی ان کے اندر بہت اخلاقی تھے. مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے ان لوگ. حرمت والے مہینوں کو بھی بہت حفاظت کرتے تھے. دیکھ سن کے چلے تھے. سمجھ رہے بھائی؟ آپ بات سمجھ میں آپ پوچھو کہ آپ کیا بول رہے، کیا سمجھ میں آ رہا، آپ پوچھ سکتے ہیں. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ان لوگوں کا اسی میں کچھ برائیاں بھی تھی مکہ میں. یہ بات نہیں کہ پورے اخلاق میں تھی، بہت برائیاں تھی. وہ پڑوسیوں کا احترام اور وعدہ کو پورا کرنا، خودداری و عزت، نفس و حلیم، خودباری، سنجیدگی، سچائی اور امانت جیسی صفات ان میں موجود تھی. یعنی ابھی اسلام نہیں آنے سے پہلے ان لوگوں کے اندر کیا کیا تھا؟ وہ جب وعدہ کرتے تھے نا، یہ سب سے پہلے کیا ہے کہ وہ پڑوسی کو بہت احترام کرتے تھے. پڑوسی جو ہوتا ہے ان کی عزت کرتے تھے، بہت احترام. آج لوگوں کا کیا ہے، تھوڑا کمائی تھوڑا انکم زیادہ آ گیا تو اس سے کم والے کو آدمی نہیں سمجھتے، اسے بات ہی نہیں کرتے. صحیح ایک عرب کا بتا رہا ہوں جو زمانے چاہے جب اسلام نہیں آیا، ہمارے اندر تو اسلام آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت نہیں جا سکتا جب تک کہ تمہارے ہاتھ پاؤں زبان سے تمہارے پڑوسی محفوظ نہ ہو. ہم زبان سے ایسی کوئی بات بولتے تھے کہ زندگی میں دیکھنے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہمارا پڑوسی. تو یہ عرب جب اسلام نہیں آیا اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ ان لوگ کیا کرتے ہیں، پڑوسی کی بہت ادب و احترام کرتے تھے پڑوسیوں کو. اور جو وعدہ کرتے تھے نا اس کو پورا کر دیتے تھے. عرب والے اسلام آنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، بار بار یہ یاد رکھیں. کیا سب سے پہلے پڑوسیوں کا احترام، اور وہ جو وعدہ کرتے اس کو کمپلسری 99% 100% وہ پورا کر دیتے عرب والے. اور خودداری و عزت، نفس و حلیم، یعنی دل سے جو کام لیتے تھے، دوسرے کو محبت کرتے تھے اور کسی کا آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو یہ عرب اسلام آنے سے پہلے کی ان کی وعدہ کرتے پورا. ہم دن بھر میں ہزاروں وعدہ کرتے لیکن پورا نہیں کرتے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کی علامت بتائے کہ وہ وعدہ کرے تو پورا نہ کرے. اتنا واضح ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وعدہ کرے لیکن پورا نہ کرے، یہ منافقوں کی علامت ہے. اس زمانے جہالت والے عرب والے وعدے کو پورا کرتے تھے. تب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. یہ تو عرب سے پہلے کی بات بتا رہا ہے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور شادی سے پہلے کا حیات مبارکہ کا طرف بتا. یا آپ کو لکھ لیں تو اچھا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بولو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کس خاندان سے تھے، ان کے والد کا نام کیا تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا. وہ نسب نامہ بولتے ہیں. آپ کا نسب نامہ کیا تھا، اپنا نام بتا دیا، اپنے ڈیڈ کا نام بتا دیا، اسی طرح اپنے دادا کا نام، اسی طرح یہ نسب نامہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ. بن بولو تو والد بولتے نا، فادرس نیم. تو یہ بن، اس میں اردو میں بن آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد بن عبداللہ. بن بولو تو ابا، والد عبداللہ، عبداللہ کے پاپا، عبداللہ کے والد محترم عبد المطلب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے بولو بھائی؟ اللہ کے رسول کے دادا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپا کا نام عبداللہ. عبداللہ کے ابا اللہ کے رسول کے کون ہوئے؟ زور سے
بن بولو تو بیٹا، ابا نہیں ہوتا، بن بولو تو بیٹا. جیسے محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کے بیٹے. عبداللہ کے بیٹے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا ہے؟ بولو بھائی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے؟ صرف محمد. اب میں پوچھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم یعنی ان کے پاپا کے نام کیا ہے؟ تو عبداللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کیا ہے؟ لیڈیز کی طرف سے آواز کیا آنی چاہیے؟ محمد بن عبداللہ. آپ لوگ بھی لکھ لیجیے، ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب. ان کا نام شیبہ بھی تھا. میں بولتا ہوں شیبہ کیوں تھا، وہ بھی بولوں. شیبہ عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے نام عبد المطلب ہو گیا نا. شیبہ اس کا نام تھا. اب بچہ پیدا ہوتا تو ان کا بال بلیک کالا رہتا تھا. یہ جو پیدا ہوا تھا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، ان کے بعد پورے وائٹ تھا، پورے وائٹ. اس کی وجہ سے شیبہ ان کا نام پڑ گیا. اچھا، عبد المطلب بن ہاشم یعنی ہاشم کا بیٹا عبد المطلب. عبد المطلب بیٹے ہیں کس کے؟ ہاشم کے. عبد المطلب بن ہاشم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق تھا وہ قریش. مکہ کا سب سے فیمس اور سب سے عزت دار خاندان قریش تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے تھے یعنی قریش خاندان سے. اور قریش عرب سے ہے. یہ جو قریش جو ہے یہ عرب سے ہے. اور عرب اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہے. قریش جو ہے یہ عرب سے ہے. اور یہ عرب جو ہے اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام کے زر میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے. پورے لکھ رہے ہیں بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے میرے پاس؟ وہ لیڈیز کی طرف آواز جا رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں بول رہا ہوں بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ بیٹھ کے بولنا پھر بیکار ہے. آپ لوگ نہیں سمجھیں گے پھر بیکار ہے. بیٹھنا بولنا ہمارا بیکار ہے، سب ویسٹ ہو جاتا ہے. بہرحال عرب کس سے؟ قریش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے؟ قریش خاندان سے. اوکے. اور یہ قریش خاندان کس سے؟ عرب سے. اور عرب کس سے؟ اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے عرب. یہ بہت ضروری ہے. اب آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا سلسلہ نسب. یہ تو ابھی ہم جو سنے عبداللہ بن عبد المطلب، اس کے بعد بن ہاشم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاپا یعنی ان کے ڈیڈ کی طرف سے ان کا نسب نامہ تھا. اب امی کی طرف آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا سلسلہ نسب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا نام آمینہ. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو تیلگو میں سا لکھ دو. اللہ تیلگو جب صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں تو ٹائم بھی زیادہ رہتا ہے. سا اور نہ لکھیں تیلگو. اور انگلش میں ایچ ڈبلیو لکھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کا نام آمنہ بنت وہب یعنی آمنہ کس کی بیٹی ہے؟ وہب کی. وہب کون ہے بتائیے بھائی؟